وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. جب یہ بیعت ہو رہی، پیغمبر نے کہا کہ یہ خالی ولایت علی خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو مرد بھی بیعت کریں گے اور 1 بائی 1 ہر عورت بھی آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. خاص علی کو خیمے میں بٹھایا، ایک ایک کر کے ساری عورتوں کو بلایا جا رہا. یہ سب حج سے واپس آ رہے ہیں. حج میں انسان یوزولی اپنی فیملی کے ساتھ جاتا. خود اللہ کے رسول کی ہیبٹ تھی کہ جب کبھی ٹریولنگ کرتے تھے اپنی ایک وائف کو لے کے جاتے تھے. پیغمبر کی 9 وائف تھیں، لیکن ہر ٹریولنگ میں کسی ایک کی باری. آخری حج میں پیغمبر کی کتنی وائف پیغمبر کے ساتھ گئی؟ حضرت ام سلمہ بھی تھی، حضرت ام حبیبہ بھی تھی، جناب صفیہ بھی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی. ایک 9 وائف میں سے میجورٹی کے نام، خالی نام نہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل حج لیڈیز کے لیے اس حج کے اندر کلیئر ہوئے. پیغمبر کی ایک وائف اور حج کے درمیان جو عورتوں کو نجاست ہوتی ہے، نجاست آ گئی، وہ پریشان. اس حالت میں حج ہوگا کہ نہیں؟ پیغمبر نے ان کی مدد سے یہ مسئلہ امت کو بتایا کہ ہاں بھائی اس حالت میں بھی عورت احرام پہن سکتی ہے اور حج کر سکتی. ام سلمہ کافی ایجڈ ہو چکی، مزدلفہ کے میدان میں پہنچی، مجمع دیکھا، گھبرا کے کہا یا رسول اللہ اتنے کراؤڈ کے اندر ہم مردوں کے ساتھ چلیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ نے عورتوں کے لیے آسانی کر دی ہے، مرد یہیں پہ رہیں گے ٹل سن رائز. تم عورتیں 5 منٹ ٹھہرو اور آگے چلے جاؤ. جس مسئلے پہ آج آلموسٹ ساری دنیا کے مومنین عمل کرتے ہیں. تو یہ پیغمبر کی کئی وائس اور ہر ایک کے حوالے سے الگ الگ ایک واقعہ آ رہا. لیکن وہ حج مکے ہی میں پڑھتا ہوں تو مزہ آتا ہے. یہاں تو صرف یہ بات کہنا کہ اس مجمع غدیر میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں اور برابر سے تھیں، آلموسٹ اتنی ہی ان کی تعداد تھی. پیغمبر نے کہا تمہیں بھی بیعت کرنا، مگر اب جو بیعت علی کی عورتوں نے کی ہے، وہاں سے ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ عورت کا حجاب اور عورت کی حیا کتنی اہم ہے. غدیر کا اعلان، ہر ایک سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروائی جا رہی، لیکن نامحرم سے اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ حرام ہے. یہ ہر ایک کو آج معلوم، جو عمل کریں جو عمل نہ کریں سب کو معلوم ہے یہ مسئلہ. پیغمبر نے طریقہ بدل دیا. بیعت ہوگی، بیعت نہیں بدلی جائے گی. ولایت کے اعلان میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ولایت کا اعلان شریعت کی لمٹس کے اندر رہ کر کیا جائے گا. ادھر نماز کی بات تھی، ادھر حجاب کی بات آئی. اب بعض علماء نے لکھا، بلکہ میجورٹی آف علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے پانی کا ایک برتن منگایا، ایک طرف علی نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا، دوسری جانب جو بیعت کرنے والی خاتون آ رہی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اصبحت مولایا، آج سے آپ میرے مولا ہو گئے. اس پانی میں دوسری جانب وہ خاتون اپنا ہاتھ رکھ رہی ہے. یہ علی کی بیعت. علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ پیغمبر نے ڈکلیئر کیا ہے کہ علی اس امت کے باپ ہیں. خاص پیغمبر نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور میرے مولا نے اپنی شہادت والی رات 21 آف رمضان، 19 نہیں، ضربت والی رات نہیں، 21 آف رمضان، اسبق ابن نباتہ سے ایک جملہ کہا تھا. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل روایت پڑھوں، اس لیے جلدی اس کا خلاصہ کیا ہے. اسبق قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں والدین کی بات کی گئی، کل رات کی مجلس کا آخر کیا تھا؟ والدین کا ایک حق ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی، والدین. تو مولا نے کہا کہ جہاں جہاں والدین کی بات ہوئی اس میں سب سے پہلے ہم لوگ آ رہے ہیں. یعنی یہ جو کہا گیا کہ حق والدین کے لیے جنت حرام ہے، اس میں ہم شامل ہیں. جو ہم سے حق ہو جائے، جو ہمارا حق ادا نہ کرے، وہ اس میں آتا ہے. تمہارے اپنے والدین بعد میں آتے ہیں، پہلے رسول اور امام اس میں آتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ علی اس امت کے ڈکلیئرڈ باپ ہے، جسے رسول نے کہا میں اور علی اس امت کا باپ. مگر باپ ہیں، مسئلہ حجاب، محرم و نامحرم وہ اپنی جگہ پر. علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ عورت بیعت نہیں کر سکتی ہے. علی اس کے باپ بھی ہیں، علی اس کے امام بھی ہیں.
علی اس کے مولا بھی ہیں، لیکن شریعت اپنی جگہ، جو حکم خدا ہے ظاہری اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اتنی احتیاط علی کے بارے میں کرائی جا رہی ہے۔ کیا ہمارے یہاں ہر عورت کو بہن بنایا، ہر مرد کو بھائی بنایا، بہن بھائی بن گئے، اب ہنسی مذاق ٹھٹے امام باڑے میں پھر بھی ذرا مینٹین کرتے ہیں لوگ رسپیکٹ امام باڑے کی۔ برتھ ڈے میں دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، گھروں کی تقریبات میں دیکھیے، بھائی وہ تو ہمارا بھائی، وہ تو ہمارا باپ، وہ تو ہماری بہن جیسی، ارے وہ تو ہماری ماں جیسی۔ کراچی کے مومنین سے پوچھئے کتنی مشکل سے یہ رسم ختم کرائی تھی کہ عید کے دن جائیں گے ایک دوسرے سے ملنے بزرگوں سے، یا ہاتھ ملانا ہے یا ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوانا۔ وہ چاچی ہیں ہماری، ارے تمہاری چاچی ہو کہ تمہارے باپ کی چاچی ہو، چاچی نامحرم ہوتی ہے، وہ اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ نہیں رکھ سکتی۔ ارے وہ تو ماں سے زیادہ اور دادی سے زیادہ اور نانی سے زیادہ ایج میں۔ حکم خدا ایج کی وجہ سے یہاں نہیں بدلا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر شادی تمہاری اس لڑکی سے ہو رہی ہے، اس کی ساری بہنوں سے ہاتھ ملانا، یہ ایک رسم تھی کراچی میں، اور ابھی بھی ہے۔ جب رسول اور اللہ کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اب اس پہ عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ کتنا مسئلہ ہو گیا سمجھانا کہ مولانا یہ اس میں کیا حرج ہے، کوئی بری نیت نہیں ہے، کوئی بری خرابی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اعلان غدیر میں کیا بری نیت اور کیا بری خرابی تھی؟ ایک طرف مومنہ ہے، ایک طرف کائنات کا مولا علی ہے، ہر ایک کی چادر کا محافظ، ہر ایک کے حجاب کا محافظ، ہر ایک کی حیا کا محافظ۔ علی سے زیادہ پاک و پاکیزہ انسان کسی نے نہیں دیکھا۔ میں کہوں تب بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ دے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہنا اور ایک چیز ہوتی ہے کرنا۔ یہ پانی پاک ہے کہ نجیس؟ آپ نے کہا یہ پاک ہے، کہہ دیا۔ اور ایک یہ کہ نہیں، آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے دیکھا ایک مرجی آئے، انہوں نے پانی اٹھایا، پینے لگے، یا ایک متقی انسان آ گیا۔ ہر دفعہ مرجے سنیں گے تو آپ کو بھی ذرا سی الرجی ہو جائے گی، اچڑ ہو جائے گی۔ ایک متقی انسان پانی پی لی، یا گھر کا مالک آیا، اس نے پانی پی لی، آپ نے کہا یہ پانی پی رہا، اس کا مقصد یہ کہ یہ پاک پانی ہوگا۔ یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ قول زبان سے کہہ دے پاک ہے، عمل ایسی جگہ وہ استعمال کرے اس چیز کو، جیسے کھانے پینے میں۔ یہاں علی کی طہارت وہ طہارت ہے کہ اللہ نے کہا ہر طرح سے اسے مکمل کرنا۔ اللہ نے کلام کے ذریعے بھی کہا آیہ تطہیر، عمل کے ذریعے بھی کہا کہ عام مسجد کو نجس کرنا حرام ہے۔ خانہ خدا کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ علی کی ولادت کعبے میں کر کے بتا دی کہ دیکھو اس سے زیادہ پاک اور پاکیزہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں اس کی ولادت کا انتظام کر رہا ہوں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مولانا یہ مثال ٹھیک نہیں، کعبے میں تو 360 بت بھی لے جا کے رکھ دیے گئے تھے، تو کیا وہ سب بھی پاک ہو گئے؟ وہ کہا یہی فرق دیکھو۔ اگر فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے جاتی تو یہی سمجھا جاتا جیسے کافر آئے، مشرک آئے، منافق آئے۔ وہاں دیوار میں در بنا کے بتایا گیا فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں جا رہی ہے، اللہ بنت اسد کو اپنے گھر کے اندر بلا رہا۔ لفظ طہارت چھوٹا پڑ جاتا ہے جب علی کی پاکیزگی کی بات کی جاتی ہے، لیکن شریعت اپنی جگہ، حکم حجاب اپنی جگہ۔ خبردار، غدیر جیسی بیعت، ولایت جیسے اعلان میں بھی جو ایک ظاہری شریعت کا حکم ہے، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ٹکرائے گا۔ اس پانی کے برتن کے ایک سائڈ پہ علی کا ہاتھ ہے، دوسری سائڈ پر اس مومنہ کا ہاتھ ہے جو اصبح تو مولایا کا اقرار کر رہی۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله